آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، مسلمانوں کو ناحق جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ جنگ کس چیز کی ہے؟ ملک کی ہے، ریاست کی ہے، خطے کی ہے، زمین کی ہے۔ وہاں پہ جنگ جو ہے وہ حق اور باطل کی جنگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں ہی زمین پہ بنائی ہیں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ حق نے غالب آ کے رہ جانا ہے اور باطل نے مغلوب ہو جانا ہے۔ وہاں پہ حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ جو ہیں جنہیں تم اپنا دوست سمجھتے ہو، وہ تمہارے دوست نہیں ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تم انہیں سمجھتے ہو کہ ہمارے دوست ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ آپس میں دوست ہیں۔ اور آپ ادھر دوستیوں کے گن گاتے ہو، اور تیری مسلمان بہن بھائیوں کو وہاں پہ قتل و غارت کی جاتی ہے، سینکڑوں کے حساب سے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کہاں ہے عالمی کفر؟ کہاں ہے عالمی تنظیمیں جو یہ بات کرتی ہیں انسانی حقوق انسانی حقوق؟ کہاں گئے ان کے انسانی حقوق؟ سب ختم ہو گئے انسانی حقوق۔ آج دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ریلیاں ہو رہی ہیں، موٹر سائیکل ریلی، کار ریلی، پیدل ریلی، اور جو ہے لانگ مارچ، فلانا مارچ، یہ مارچ، وہ مارچ، فلاں جگہ جا کے اپنا مطالبہ پیش کیا جا رہا ہے، مطالبہ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ اور کبھی ایسے بھی معاملات حل ہوتے ہیں جہاں پہ قتل و غارت عام ہو رہی ہے، تیرے مسلمانوں بہن بھائیوں کو شہید کر کے وہاں سے مسلمانوں کو بیت المقدس سے ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ جنگ جو ہے وہ زمین کی نہیں کہ فلسطین میں مل جائے۔ وہاں پہ جو جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ صرف اس بنا پہ ہے کہ وہاں سے مسلمانوں کو قتل عام کر کے شہید کر کے ختم کر دیا جائے، اور یہودی چاہتا ہے کہ وہاں پہ میں اپنا پورا قبضہ کروں۔ اب یہاں پہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، مطالبات پیش ہو رہے ہیں۔ اب ان کھوکھلے مطالبات کا کیا فائدہ؟ ایک جگہ پہ تیرے بہن بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور تو مطالبہ پیش کر رہا ہے، اپنا مطالبہ ریکارڈ کرا رہا ہے، مطالبہ پیش کر رہا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک انسان تجھے تھپڑ ماری جا رہا ہے تو اسے تھپڑ کھائی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے بازو دی، ہمت دی، طاقت دی، تو اسے روکے گا؟ ہاتھ سے نہیں روکے گا تو کم از کم زبان سے روکے گا۔ یہ کیا مذاق آپ لوگ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ؟ اور تم لوگ خود مسلمانوں، خود ان کی یہودیوں کی امداد کرتے ہو، ہیلپ کرتے ہو، انہیں پیسے دیتے ہو کہ مارو ان مسلمانوں کو، قتل کرو، شہید کرو۔ کبھی غور کیا کہ تیری گاڑی کی بریک جو ہے وہ میکڈونلڈ سے پیچھے لگتی نہیں ہے، اور تیری گاڑی کی بریک جا کے اور تیرے بچوں کی بریک جو ہے وہ KFC کے بنا لگتی نہیں ہے۔ وہاں پہ جا کے تم نے برگر اور پیزا اور شورما آرڈر کرنا ہے، میکڈونلڈ جانا ہے، ایریل یوز کرنا ہے، شیل کی پروڈکٹ جو ہے پیٹرول یوز کرنا ہے، ان کے ہاں جا کے تم نے پیٹرول فل کروانا ہے۔ یہ کن کی ایجادات ہیں؟ پیپسی، سپرائٹ، 7 اپ کے بنا تیرا کھانا نہیں ہضم ہوتا۔ یہ کن کی ایجادات ہیں یار؟ یہ ساری یہودیوں کی ایجادات ہیں، یہ ساری یہودیوں کی ایجادات ہیں۔ وہ ایجاد کرتے ہیں اور تم جو ہے انہیں خریدتے ہو، اور خرید کے پھر انہیں پیتے ہو، اور پھر انہیں نفع پہنچتا، وہی نفع جا کے تیرے بہن بھائی مسلمانوں کو جو بے یار و مددگار ہیں فلسطین میں انہیں ذبح کرتے ہیں۔ ان کو پول کے ساتھ، کھمبوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے ویرانوں میں لے جا کے۔ کبھی تو نے یہ بات سوچی ہے؟ ان پہ ہونے والے ظلم و زیادتی کو تو نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس قدر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے؟ تو ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ سپرائٹ، پیپسی، کوکا کولا تو پی کے کاروبار میں ان کے نفع دلاتا ہے، لے لو، جاؤ مارو جا کے۔ آج کیا ہے؟ میکڈونلڈ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اسرائیلی فوجیوں کو 4000 ٹن ڈیلی بیس پہ کھانا مہیا کریں گے۔ اب تیرے ملک میں میکڈونلڈ نہیں ہے، انڈیا میں میکڈونلڈ نہیں ہے، مسلمان جاتے نہیں ہیں میکڈونلڈ پہ کھانا نہیں کھاتے، پاکستان میں نہیں ہے، اور دیگر اسلامی ممالک میں میکڈونلڈ نہیں ہے، سعودیہ میں نہیں، دبئی میں نہیں ہے، KFC نہیں ہے، کہاں نہیں ہے؟ انہوں نے تو پوری دنیا میں اپنی برانچیں کھول رکھی ہیں، مگر تو نے کبھی یہ بات نہیں سوچی یار میرے بہن بھائی کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، اور میں ان کی کاروبار میں نفع پہنچا کر کے جو ہے ان کی ہیلپ کر رہا ہوں، مدد کر رہا ہوں۔ کیسے ہے تیرے احتجاج؟ بے فائدہ احتجاج ہے تیرے، یہ سب تیرے ڈرامے بازیاں اور کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھی
کہ آج جو جنگ وہاں پہ لگی ہوئی ہے، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور مظلوم عورتوں کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے، یہی آگ لگتی لگتی ایک دن آئے گا کہ تیرے وطن تک، تیرے ملک تک بھی پہنچ جائے گی۔ دنیا بھر سے یہودیوں کے جہاز بھر بھر کے اسرائیل پہنچ رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، مرد جا رہے ہیں کہ ہم نے جا کے یہودیوں کی ہیلپ کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ اور یہاں سے کون سا اسلامی ملک ہے کہ جس نے اپنے باشندے بھیجے ہوں یا اپنی فوج کو بھیجا ہو کہ جاؤ جا مسلمانوں کی مدد کرو، کافروں کے ساتھ لڑو؟ کسی ملک نے نہیں کہا۔ اور تو یہاں بیٹھ کے صرف دعائیں مانگتا ہے۔ تیری ان دعاؤں کا کیا فائدہ؟ دھوکہ دیتا ہے تو خود کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اللہ رب العزت کو بھی، ان مسلمانوں کو بھی جو تجھے فریادیں لگا لگا کے بلا رہے ہیں، آ جا ہماری مدد کر دے۔ اے مسلمان تو کہاں ہے؟ عورتیں بلا بلا کے کہہ رہی ہیں میرے مسلمان بہن بھائیوں، اور میرے مسلمان بھائیوں کہاں پہ ہو؟ ہماری مدد کے لیے پہنچو، ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ اور تو یہاں پہ بیٹھے دعائیں کیے جا رہا ہے۔ جب تو نے دعائیں ہی کرنی اور حرکت نہیں کرنی، جب حرکت نہیں کرنی پھر برکت کہاں سے ہوگی؟ اللہ رب العزت نے خود تو نہیں آ کے جنگ لڑنا شروع کر دینی نا کہ تو اے مسلمان، تو میرا بندہ ایمان والا مومن مسلمان ہے، تو بیٹھ جا اور تیری جگہ جا کے میں کافروں کو مروا دیتا ہوں فرشتوں کے ذریعے سے۔ او بھائی، اللہ رب العزت نے دماغ دیا، عقل دی، سوچ دی، سمجھ دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، چل جا، جا کر کے لڑائی کر، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا تحفظ کر۔ یہ دھوکہ نہ دو اپنے مسلمان بہن بھائیوں۔ آج ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، وہ بیچارے وہاں پہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں ہماری مدد کے لیے کوئی آئے، ہماری مدد کے لیے کوئی آئے۔ وہ کس چیز کی جنگ لڑ رہے ہیں بھائی؟ فلسطین کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں؟ نہیں، صرف اسلام کی خاطر جنگ لڑی جا رہی ہے، اسلام کے لیے سب کچھ تبدو ہو رہی ہے۔ لہٰذا جو ہے کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی برائی ہے تو اسے تم ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اسے برا کہو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر اسے دل میں برا جانو۔ یہ ایمان کی سب سے چھوٹی حیثیت ہے، ایمان کا سب سے کم درجہ ہے کہ اسے دل میں برا جانو۔ وہ یار کم از کم تمہارے ملک کے اندر جو یہودیوں کی پروڈکٹ ہے انہیں خریدنا بند کر دو، خود بخود ان کی قوت کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ آج تو سپرائٹ پی کے، پیپسی پی کے، کوکا کولا اور مرینڈا پی کے اپنے کھانے کو ہضم کرتا ہے کہ ان کے بنا میرا جو ہے کھانا ہضم نہیں ہونا، اور ان کے ہاں تو میکڈونلڈ اور KFC پہ جا کے تو پیزے اور برگر اور شورمے کھاتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے تو مسلمان شہید کروا رہا ہے۔